چیزوں کو دیکھ لو تو سمجھتے یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنے بڑی چیز ہے۔ کبھی غور کیا رب کی نعمتوں میں؟ آپ دیکھو تو صحیح، ایک پورا آسمان ایک شامیانہ بنا کے ٹانگ دیا ہے، اس نیل گگن آسمان کو دیکھ لو، کہیں کوئی پلر نہیں ہے، حد نگاہ پوری سائنس لگی ہوئی ہے، اتنی ترقی کر ڈالی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آسمان تک نہیں پہنچ پائے۔ جی جی ابھی تک نہیں پہنچ پائے، لیکن اللہ جب پہنچانے پر آتا ہے تو اپنے ولیوں کو جب چاہے جب پہنچا دیتا ہے، جب دینے پر آتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ دنیا داری میں رہ کر کے کہیں حقیقت سے کہیں دور نہ چلے جاؤ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو ضرورت ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سمجھنے کی جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا اور حدیث میں آیا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ سینے کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا اسے صحیح کر دیں۔ جی اب اس کے تعلق سے بھی بہت گفتگو بیان کی گئی ہے۔ یہ اس تعلق سے اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ دل اگر صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، پورے بدن کی سپلائی کو یہ ہولڈ کرتا ہے، پورا ہولڈر ہے، سب کچھ سیٹ کرتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی معاملہ اس کا گڑبڑ ہو جائے تو انسان گڑبڑ ہو جائے، ختم۔ لیکن اسی پر حضور میرے نبی کون ہے؟ جوامع الکلم ہے، ایک بات کا ایک مطلب نہیں کئی مطلب۔ حضور کا فرمانے کا مطلب یہ کہ یہاں دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں جن کو امراض قلبیہ کہا جاتا ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ دل کی بیماریاں جب صحیح ہو جاتی ہیں تب انسان صحیح ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور وہ بیماریاں کیا ہیں؟ آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ساری برائیاں انہی کی وجہ سے۔ ان بیماریوں کے چند نام بتا دو جو امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب احیاء العلوم شریف میں لکھے ہیں۔ ان بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جانتے ہو؟ تکبر۔ جی وہ کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں نہیں ہوتی، دل میں، پیر میں نہیں ہوتی ہے، لکھی نہیں ہوتی ہے۔ تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ دوسری بیماری کا نام ہے ریاکاری، ریا، دکھاوا۔ کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، یہ بھی دل کے اندر ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ ریا کے لیے کیا بہانے کرتے ہیں، ہر انسان جان سکتا ہے اسے کہ کیا ریا، کیونکہ ہر وہ کام جس میں مقصد اللہ نہ ہو، غیر اللہ ہو، جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصد نہ ہو، وہ ریا ہو جاتا ہے۔ کرنے کے بعد چاہے 10 روپے ہوں، جیسا کہ ہمارے ہاں 10 روپے لے کر کے مسجد بھیجتے ہیں، جب تک بچہ گھر آتا نہیں ہے واپس، جب تک کہ مسجد کا امام اعلان نہیں کر دیتا ہے کہ نہیں؟ جب تک اعلان نہیں کر دیتا ہے۔ ایک ہمارے اکابر تھے کہ ساری دولتیں خرچ کرنے کے بعد بھی کہتے کرتے تھے پروردگار تو قبول کر لے تو تیرا کرم ہے۔ آج کل ہمارے اعلان ہوتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، ہم نکاح کے رجسٹر میں نام لکھتے ہیں، امام لوگ تو بتاتے ہیں لکھو حاجی محمد فضل، لکھواتے ہیں یہ لکھو فلا، یہ لکھو فلا۔ ہمارے اکابر جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، آج تک بہت سی کتابوں کے مصنفوں کے نام غائب ہیں۔ کیوں غائب ہیں؟ اس لیے غائب ہے کہ وہ جانتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اتنی بڑی کتاب لکھی ہے ضائع نہ ہو جائے نام لکھوانے کے چکر میں، کیونکہ ہم نے لکھی کسی اور کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے لکھی ہے۔ رب راضی ہو جائے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، میرا خدا راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے مرض یہ بولا ازہما اولا، انہیں پتا تھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا سب سے بڑی چیز ہوا کرتی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی نام کے چکر مت پڑو۔ حضور بحر العرفان مفتی آفاق علیہ رحمۃ الرضوان ایک مرتبہ منتری کہ یہاں جانا ہوا، لوگ ملت کے کسی مقصد کے لیے لے کر کے گئے، تو جو ساتھ میں گئے تھے وہ کہنے لگے سی ایم سے ملاقات حضرت ہے، تو سی ایم سے ملاقات ہونا دی، ادھر نماز کا ٹائم آ گیا، ٹائم فکس ہے، ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے نا، ان کا بھی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نیتاؤں کا۔ تو حضور بحر العرفان اور کپڑے بھی آپ سادہ، دو باتیں ہوتی ہیں، کپڑے جو تھے وہ جو کپڑے ان کے درسگاہ میں ہوتے تھے وہی اسٹیج پہ ہوا کرتے تھے، جو کپڑے بارات میں ہوتے تھے وہی مریدوں میں ہوتے تھے، وہی گھر میں ہوتے تھے۔ ہماری جو حضور بحر العرفان کی اہلیہ محترمہ ہے اکثر کہہ کر کے تب بدلوایا کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ گدڑی میں بھی کھلا ہوا چاند تھا، جہاں رکھ دو تو گلاب تھا، پھولوں میں ایک عجب مزاج تھا، جس جگہ جس گلدان میں رکھ دو وہ گلدان کھل جاتا تھا،
जिस स्टेज पर पहुंच जाते थे उस स्टेज की चमक बढ़ जाया करती थी। लोग उलमा इस बात को जान देते कि वो हमारी सनद है, वो जलसे की कबूलियत का जरिया है। पहुंचे, नेता कहने लगे, वो जो साथ में गए थे, जो साथ में जाते हैं, कहने लगे हजरत आज कपड़े चेंज कर लेते हैं। कितना जबरदस्त जवाब दिया, सुनो जरा जरा से फंक्शनों के लिए घंटों घंटों शॉपिंग जो है वो आजकल जो हमारे यहाँ जा जाकर तैयारियां की जाती हैं, शीशों के सामने खड़े होकर के कोशिशें करते हैं। मैं एक बुजुर्ग की बात बताते बताते मसला भी बता रहा हूँ और एक इस्लाह की बात भी करना चाह रहा हूँ। हुजूर बहरुल इरफान ने जो सटीक जवाब दिया था, क्या फरमाया? उसने कितना सा कहते हजरत आज आप कपड़े थोड़े बदल लेते, आप इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया इन कपड़ों को पहन के मैं अपने रब की बारगाह में जाता हूँ, उस नेता की बारगाह में जाऊंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने रब की परवाह करता हूँ, सबकी परवाह करता हूँ। ये जवाब था। और जब नमाज का टाइम आया तो लोगों ने कहा कि हजरत जल्दी कर ली जाए या बाद में पढ़ ली जाए। फरमाया मैं अपने रब का जब हुक्म आ जाता है तो फिर किसी हाकिम की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि अहकमुल हाकिमीन मेरा रब है, ये तो सब दुनियादार हैं, सबका मालिक मेरा परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीजों की जरूरत है। आज हमारे यहाँ इतनी हैरत की बात यह है कि हमारे लोग आज इस चीजों पर तवज्जो नहीं देते। नमाज, जमात, इन तमामों का एहतमाम नहीं होते। अक्सर हुजूर बहरुल इरफान ने हम लोगों को फरमाते थे जमात का एहतमाम इतना। एक बुजुर्ग का वाकया बयान क्या करते थे कि आज लोगों ने जमातों का एहतमाम खत्म कर दिया, अहादीस को पढ़ते नहीं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीसें इतनी वईदें हैं, आज फज़ाइल सुनते सुनते हमारी कौम बिल्कुल बोरा गई है। हालात ये हो गए कि उन्हें पता ही नहीं कि कुछ बुरा करेंगे तो कुछ होगा भी, क्योंकि जब उन्हें पता है कि सुभान अल्लाह कह करके जन्नत में चले जाएंगे तो उन्हें क्या मालूम कि हराम कर करके डंडे भी खाएंगे, जहन्नम में भी जाएंगे। जिनको ये ना बताया गया हो उनको सुने। हुजूर बहरुल इरफान अक्सर फरमाया करते थे, फरमाती हदीस सुनाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सरकार फरमाते हैं जो लोग घरों में, जो लोग नमाज जमात से नहीं पढ़ने आते मस्जिद में, हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आग का लूका लूं और उसको लेकर के मैं घरों में जाऊं। खुदा की कसम अगर मुझे बच्चों, बूढ़ों और औरतों का ख्याल ना होता तो मैं घरों में आग लगा देता। सुनते ही हदीस पाक बहुत कम सुनने में आती, हदीस मौजूद है लेकिन हम हुजूर फरमाते हैं जो इशा की नमाज और फजर की नमाज जो नहीं पढ़ते उनके बारे में हुजूर की हदीस पाक के सरकार फरमाते हैं इशा और फजर की नमाज मुनाफिकीन पर गिरा हुआ है। यानी ये पहचान मुनाफिकों की बताई हुजूर ने, जो लोग इशा की नमाज नहीं पढ़ते हैं, फजर की नहीं पढ़ते हैं। और फरमाते हैं जमात की अहमियत के लिए हुजूर ने फरमाया अगर लोगों को पता होता कि जमात क्या चीज होती है तो सरकार फरमाते हैं सुरीन के बल घिसट करके मस्जिदों में आ जाते हैं। आज हमें ये पता ही नहीं है, हमने अपने नबी की बातों को छोड़ दिया। याद रखें जो कौम फराइज को छोड़ करके मुस्तहब्बात में जाएगी तो वो कौम बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। कौमें वही महफूज रहती हैं, वही जिंदा रहती हैं, वही कौमें बाकी रहती हैं जो कौमें अपने असास को बाकी रखती हैं।